اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امیر ہونا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو 7 بار اس طرح سے پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کے وظائف میں اور جتنے بھی اس کے ذکر بتائے گئے، اس میں یہ سب سے بہترین عمل جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس انداز سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے اور 7 بار اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو دولت مند ہونے سے، امیر ہونے سے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو اس میں شامل حال ہو جائے گی اور آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک میں نے اکثر سیلف اسیسمنٹ کا بات کرتا ہوں، تو ایک پرابلم ہمیشہ سامنے آیا، جو لوگوں سے مختلف جب مسائل لوگ اپنے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر جب ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی یا مشکل آتی ہے تو ہم فوراً سے پہلے کسی کے مشورے پہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، مطلب بغیر سوچے یہ سمجھے کہ ہم ایک اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے اس مشکل سے نکال اور اس کے بعد میں پھر یہ عمل کروں گا، اور ہم وہ اکثر عمل بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب ہماری وہ تکلیف ٹل جاتی ہے اور ہم خوشی کے ماحول میں آ جاتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے رب سے کیا وعدہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے مسائل پھر پہلے سے بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کیجیے۔ اسی طرح اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا، وہ کھجور کھانے کا بڑا شوقین تھا، کھجور کا بڑا رسیہ تھا، تو وہ جہاں بھی کھجور کا درخت دیکھتا تھا وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ جاتا تھا اور کھجور کھا لیتا تھا۔ تو ایک بار ایسے ہی ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کھجور کا درخت ہے جو بالکل لدا ہوا ہے کھجور سے، تو اس کے تو ویسے ہی بارے نہیں، اس نے منہ میں پانی بھرا ہے، اس نے کہا اس کو تو میں نے ضرور حاصل کرنا ہے کھجور کو۔ تو وہ بھاگ کے گلہری کی طرح تیزی سے چڑھتا ہوا کھجور کے درخت کے اوپر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تسلی سے پیٹ بھر کے کھجور کھائی، اور کھجور کھانے کے بعد جب وہ رج گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، تو اس نے اپنے جھولے کے اندر ساتھ لے جانے کے لیے بھی کھجوریں ڈال لیں۔ اب یہ سب کچھ عمل کرنے کے بعد جب اس نے نیچے اترنے کے لیے جب نیچے کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ درخت اب تک جتنے بھی وہ درختوں پر چڑھا ہے یہ سب سے اونچا درخت تھا اور بہت مشکل اس پہ چڑھنا تھا۔ تو جب یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تو وہ تو وہیں کانپنے لگ گیا کہ اب نہیں بچتا، اب تو میرا حشر ہو جائے گا اگر میں یہاں سے گر گیا تو۔ وہ ڈر اس کے دماغ میں دل میں بیٹھ گیا۔ تو ایسی کنڈیشن میں اس نے کیا کیا، جیسے سب لوگ کرتے ہیں اور یہی دستور چل رہا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اللہ پاک اگر میں یہاں سے خیر و عافیت سے درخت سے نیچے اتر گیا تو میں 500 روپے کسی غریب کو دوں گا، 500 روپے کسی کو ہدیہ کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا، خیرات دے دوں گا۔ خیر، یہ جب اس نے یہ بات اپنے دل میں سوچی تو پھر اس بندے کے تھوڑا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ جب آدھا کھجور وہ اتر گیا آدھے درخت سے جتنا نیچے آ گیا، تو اب اس نے پھر جو نیچے دیکھا اب اس کا تھوڑا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے کہا یار 200 کی تو کھجوریں نہیں کھائیں، اب میں 500 روپے اللہ تعالیٰ کی اس پہ صدقہ کر دوں راستے میں، تو بس یہ ہے کہ 200 کی کھجوریں کھائی تھی 200 تک میں دے دوں گا۔ اب وہ 500 سے بعد 200 پہ آ گئی، اور اس کے بعد پھر اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا، کیونکہ اب جس طرح جیسے جیسے وہ اس مشکل سے نکلتا جا رہا تھا اس کی سوچ اور نیتیں اور ہر چیز بدلتی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے وہ آہستہ آہستہ جب زمین پہ اتر آیا اور وہ بڑا خوش نیال ہو گیا کہ اب تو میں خیریت سے، اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے درخت سے زمین پر آ گیا ہوں۔ جب زمین پر آیا تو اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بالکل 100% بدل گئی۔ اس نے کہا اچھا آئندہ میں پھر احتیاط کروں گا، کسی درخت پہ چڑھنے سے پہلے دیکھ لوں گا کہ وہ اتنا اونچا ہے، ویسے میں اتر ہی آتا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ سارا جو واقعہ آپ کو میں جو بتا رہا ہوں یہ ہر اس انسان کی فیلنگ ہے جو کسی مشکل یا پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت اس پر پریشانی جب آتی ہے تو اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، اور جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو دین اس کی سوچ کس اینگل پہ بدلتی ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ انسان کے پاس جب ہم پریشانی آتی ہے تو ہمیں ہمارا رب یاد آ جاتا ہے، اور جب ہم پریشانی سے خوشی کی طرف آتے ہیں، کسی فیز میں آتے ہیں، تو پھر ہم بھول جاتے ہیں ہر چیز کو، پھر اپنے فرائض بھی بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ خوشی میں آ کر، غم سے نکل کر ہم فرائض بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ہم پریشانی میں آتے ہیں تو پھر ہمیں وظائف یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک فلسفہ ہے انسان کی آج کی زندگی کا، کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ، اگر میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر ہم اپنے معاملات کو، دینی معاملات کو بھی اسی طرح سے پرفیکٹلی کرتے رہے جو ہم پر صرف فرض ہیں، صرف فرض، ٹھیک ہے نا، نماز، روزہ، حج فرصت ملے تو، اور زکوٰۃ اگر مستحق، اگر ڈیزرو، مطلب آپ کے لاگو ہوتی ہے، لگتی ہے تو وہ دیں، بس توحید کو پکڑ کے رکھیں، اور بس اسی پہ اگر آپ چلیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنی زبان کا خیال کریں، اور کوشش کریں کہ نیک کاموں کی کثرت کریں، بس یہی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تو کچھ نہیں مانگتا۔ باقی آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے دوسرے مسائل سے، دنیاوی مسائل سے اللہ آپ کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیتوں سے واقف ہے، وہ آپ کے تحت الصدور سے ہر چیز سے واقف ہے، آپ کے شعور اور لاشعور میں کیا چل رہا ہے وہ سب چیزوں سے واقف ہے۔ پھر بھی انسان اتنا بے وقوف ہے، اتنا نادان ہے کہ وہ قدرت کے ساتھ اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کو یہ، معاذ اللہ نہیں جانتا کہ آپ سوچ کیا رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہو، اور پھر جب آپ ایسا کرتے ہو تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہو کہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟ یہ تو اللہ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کیا کریں۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ واحد ایک ایسا فارمولا ہے جو آسانی سے ہر انسان کر سکتا ہے۔ اور شکر کیا، ابھی ہم کسی کو شکر ادا کرنے کی کوئی تلقین کرتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ شاہ جی ہمیں دیا ہے کیا، شاہ جی ہمارے پاس ہے کیا؟ یار بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ نادانی نہ کریں، گستاخی نہ کریں، اور یہ اس قسم کی بات نہ کریں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، آپ کی نعمتوں میں ویسے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک عمل جو ہے وہ آج بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، مالدار ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سورہ فاتحہ کو 7 بار اس طرح سے پڑھ لیں۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ روزانہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، وہیں بیٹھے رہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 7 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت پر آپ آئیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ مکمل کر لینی ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہر بار سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کر لیں، 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں۔ یہ عمل شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دولت کے جو راستے ہیں آپ کی طرف کھول دے گا، اور آپ کے حالات مالی طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو جب اس کے فوائد ملتے ہیں، 11 دن کر کے دیکھ لیں، 21 دن، اب آپ کو اچھے فوائد مل رہے ہیں اور آپ کے مالی معاملات اچھے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو لائف ٹائم اس وظیفے کو جاری رکھیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وظیفہ آپ کو سوٹ کر جائے اور آپ پہ کلک کر جائے، تو جو چیز سوٹ کر جائے اس کو پھر چھوڑا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے دعاؤں کی ہمیشہ درخواست رہی ہے۔ ملتے ہیں، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔